گناہ کبیرہ میں سے 47ویں نمبر کا گناہ کبیرہ عورت کا اپنے خاوند کی اطاعت نہ کرنا، عورت کا اپنے خاوند کی اطاعت نہ کرنا، یعنی بیوی کا اپنے شوہر کا حکم نہ ماننا یا اس کی ناراضگی کے پہلو سے اپنے آپ کو نہ بچانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 5ویں سپارے میں فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، ایسی تمہاری خواتین بیویاں کہ جن کے متعلق تمہیں ڈر ہو، نشوزہن نافرمانی کا پہلو کیا ہے؟ تمہاری بات کو نہیں مانتی یا جیسے تم کہتے ہو ویسا نہیں کرتی ہیں، تو قرآن کہتا فاعذوہن، اپنی ان خواتین کو اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق ان کو نصیحت کرو۔ تو قرآن کے مطابق نصیحت کریں گے تو شوہر کو مجازی خدا قرار دیا گیا، لہذا اس کی اطاعت کریں گی۔ اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتی، وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے بستر الگ کر دو۔ بستر الگ کرنے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے جس بستر پر تمہارے ساتھ تمہاری بیگم سوتی ہے تم اس کی جانب اپنی پیٹھ کر لو، یعنی جس جانب اس کا منہ ہے اس جانب تو پیٹھ کر لو اور اس سے بات چیت نہ کرو۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جس بستر پر تمہاری بیگم موجود ہے اس سے بستر ہی الگ کر لو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آگے اگر پھر بھی بات نہیں مانتی، وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، لیکن مار ایسی ہو جو تادیباً ہو، ادب سکھلانے کے لیے ہو، ایسی مار نہ ہو جو اذیت ناک ہو۔ اگر یہ معاملات کرنے کے بعد اگر عورت راہ راست پر آ جاتی ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری بات مان لیتی ہے تو شریعت کہتی ہے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب ان کے خلاف بری تدبیریں لا کر یا لان تان کے ذریعے سے ان کو ملامت کر کے پریشان نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو حکم دیتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا، تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آتا ہے اے عورتوں کی جماعت، حضرت نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، اگر تمہیں پتہ چل جائے تمہارے خاوندوں کے تم پر کیا کیا حقوق ہیں تو اپنے گالوں کے ذریعے سے تم ان کے پاؤں پر لگی ہوئی غبار بھی صاف کر لو، تب بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ عورت کے حق میں اللہ نے یہ بہت بڑی ذمہ داری لگائی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا اگر عورت روٹی پر تندور پر روٹی لگا رہی ہو اور اس موقع پر اگر شوہر اپنی حاجت کے لیے اگر بیگم کو بلاتا ہے اور وہ نہیں آتی ہے، اس کے نتیجے میں شوہر ناراض ہوتا ہے، تو ایسی عورت کے اوپر اللہ کی بھی لعنت اور فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سے اہل جنت کی عورتیں اور تم سے محبت کرنے والی عورتیں وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچے یا ان کو پہنچائی جائے تو وہ بھاگم بھاگ اپنے خاوند کے پاس آئیں، ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر ان کو خوش کریں اور ان سے کہیں کہ جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے میں سونے کے لیے بستر پر نہیں جاؤں گی۔ تو یہ بیوی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حقوق بتلائے۔ اگر شوہر رات کو ناراض ہو کر سوتا ہے تو ساری رات آسمان والا اور آسمان والے اللہ کی ذات اور فرشتے اس پر لعنت کرتی ہیں۔ اور سرکار کا فرمان ہے اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے تو بلوں کے اندر چیونٹیاں، سمندروں کے اندر مچھلیاں، فضاؤں کے اندر پرندے، آسمانوں کے اندر اپنا فرشتے اور چاند اور سورج بھی اس عورت کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر معاملات اس کے برعکس ہیں تو یہی ساری چیزیں اس عورت کے حق میں لعن تان کرتی ہیں، مطلب لعنت کرتی ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے جب کوئی عورت اپنے خاوند کو ستاتی ہے تو جنت کے اندر موٹی موٹی آنکھوں والی حور اس عورت کو مخاطب کر کے کہتی ہے او بد نصیب اس کو مت ستا، یہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے۔ تو یہ باتیں خواتین کو بتلانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو، اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا انتقال اس حال میں ہو اس کا شوہر اس سے راضی ہو، ایسی عورت جنتی ہے۔ اور ایک مقام پر سرکار نے فرمایا کہ جو عورت نمازیں پنجگانہ پڑھنے کا اہتمام کرے اور ماہانہ روزے رکھے
اور اس کے علاوہ شوہر کی اطاعت کرے تو اس عورت کے لیے جنت کا دروازہ، مطلب جنت میں سے جس دروازے میں سے چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ عورت کے اندر بد اخلاقی ہوتی ہے، زبان کے اعتبار سے ترش روی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شوہر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر شوہر کو شریعت نے جو تلقین اور تعلیم فرمائی ہے، آپ اس کو ماریں جو صورتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ باز نہیں آتی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہے، تو مرد کو چاہیے کہ وہ صبر کے ساتھ اس عورت کے ساتھ نبھا کرے۔ چنانچہ اگر وہ صبر کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر کوئی عورت بد اخلاق ہو، اگر کوئی عورت بد اخلاق ہو، اگر کوئی عورت بد اخلاق ہو، اس کی بد اخلاقی پر اس کا شوہر صبر کرتا ہے، اللہ اس صبر کرنے پر اس شوہر کو وہ ثواب دے گا جو حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی مصیبت پر اجر دیا گیا تھا۔ اور اگر کوئی شوہر بد اخلاق ہو اور بیگم اس پر صبر کرتی ہے، اس کو وہ اجر دیا جائے گا جو فرعون کی بیگم آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ آسیہ کو کتنا بڑا مقام دیا تھا۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، انتقال ہونے لگا تو اللہ کے نبی اس سے پہلے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سرکار مجھ سے پہلے آپ کا کوئی نکاح وغیرہ؟ فرمایا ہاں۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ جنت کے اندر موجودہ آسیہ ہیں جو فرعون کی بیگم ہے، ان کے ساتھ اللہ نے جنت میں میرا نکاح کر دیا۔ ان کو اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا صبر کی بنیاد پر۔ تو اگر آج کوئی عورت اپنے خاوند کے بد اخلاقی پر صبر کرے گی، اتنا ہی اجر اس عورت کا بھی مقدر ہوگا۔ تو مرد کو بھی کہا گیا صبر کرو، عورت کو بھی کہا گیا صبر کرو۔ طلاق مسئلے کا حل نہیں۔ جس نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کے بعد وہ کروڑ شادیاں کر لے، گھر کبھی بسے گا نہیں، گھر کبھی، کیونکہ عورت ذات ہوتی ہے، اس کے اندر ٹیڑھا پن تو ہوتا ہے، اور سرکار نے فرمایا اس کی خوبصورتی اس کے ٹیڑھے پن کے اندر ہے، اس کو سیدھا کرنے پر جاؤ گے تو توڑ بیٹھو گے، اور عورت کو توڑنا عورت کو طلاق دینا ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ کوئی نیک آدمی تھے، ان کا کوئی دوست ان سے ملنے کے لیے گھر پر آیا، دروازہ بجایا، اندر سے ان کی بیگم نے کہا کون؟ کہا کہ میں فلاں کا دوست ہوں، وہ کہاں ہے؟ اندر سے عورت نے اپنے شوہر کو گالیاں دینا شروع کر دیں، وہ تو ایسا، وہ تو ویسا، وہ تو ویسا۔ اب یہ جو دوست بڑا حیران ہوا کہ یہ کون ہے جو اپنا یہ کیسی خاتون ہے اپنے خاوند کو بے عزت کر رہی ہے۔ چنانچہ جب وہ تنگ آ گیا گالیاں سن کر، اس نے کہا اچھا وہ گیا کہاں ہے؟ کہا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا ہے۔ تو یہ دروازے کے باہر اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا تو دیکھا جنگل کی طرف سے اس کا دوست آ رہا تھا اور شیر کی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لادا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ آیا، دونوں دوست ملے، اندر لے کر گیا، لیکن عورت کی زبان گالم گلوچ اور وہ بد اخلاقی والی چلتی رہی۔ اس آنے والے نے اپنے اس دوست سے نہیں پوچھا کہ کیسی بدتمیز خاتون تو نے پال رکھی ہے۔ چنانچہ ٹھیک 1 سال کے بعد دوبارہ اپنے دوست کے پاس ملاقات کے لیے آیا، دروازہ بجایا، اندر سے عورت نے پوچھا کون؟ کہا کہ فلاں کا دوست۔ کہا کہ بہت خوب، ماشاءاللہ، آپ تشریف آپ انتظار کیجئے، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ کہا تمہارے خاوند؟ کہا وہ نیک انسان ہے اور گھر کے اندر لکڑیوں کی ضرورت تھی، وہ جنگل میں سے لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئے ہیں، آپ اندر آئیے، میں آپ کا اکرام کرتی ہوں۔ اتنے میں دیکھا تو جنگل سے اس دوست کا وہ دوسرا والا دوست اپنے کندھے کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے آ رہا تھا۔ اب جب اندر آئے ملاقات ہوئی، اب اس آنے والے نے اپنے اس دوست سے پوچھا پچھلے سال آیا تھا، بڑی بد زبان عورت تھی، اس مرتبہ آیا تو یہ تو زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ اس بندے نے کہا وہ جو پچھلے سال تم آئے تھے، وہ جو میری بیگم تھی وہ حد سے زیادہ بد اخلاق تھی، لیکن اس کی بد اخلاقی پر میں نے صبر کیا، اللہ نے شیر جیسے درندے کو میرے تابع کر دیا۔ وہ بیمار ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک نیک خاتون سے شادی کی، اس نیک خاتون کے آنے پر میرے گھر کے اندر سکون آ گیا، راحت آ گئی۔ اس راحت اور سکون کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو شیر جیسا درندہ
میرے ماتحت کیا تھا، اللہ نے اس کو واپس بلا لیا۔ تو دیکھیے اگر کوئی مرد اگر اپنی عورت کی اس پر اگر بد اخلاقی پر صبر کرے گا، اللہ اس کے ساتھ یہ معاملات کرے گا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ یہ بھی گناہ ہے، عورت اپنے خاوند کی اطاعت نہ کرے، عورت اپنے خاوند کی اطاعت نہ کرے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے عورت پر واجب ہے، عورت پر واجب ہے کہ اپنے شوہر سے حیا کرے، شوہر بات کرے عورت آنکھ جھکا کر سنے، شوہر بات کرے عورت خاموشی سے سنے، عورت اپنے منہ میں مسواک کرے، بناؤ سنگھار کر کے اپنے شوہر کے قریب رہے، شوہر جب گھر سے نکلنے لگے دروازے تک اس کو چھوڑ کر آئے، شوہر جب گھر کے اندر آئے تو اس کا ہنس کر مسکرا کر استقبال کرے۔ اگر کوئی بیگم ایسا کرے گی تو انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی۔ ہماری والیاں جب گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو بناؤ سنگار کرتی ہیں، اور گھر کے اندر آؤ تو جیسے ماں مری ہوتی ہے، بالکل نا۔ تو اس وجہ سے طلاقوں کی نوبت آتی ہے۔ اپنی بیگمات کو سمجھایا جائے۔ اس بنیاد پر بچہ بڑا ہوتا ہے تو شادی کے بارے میں سوچتے ہیں، بچی بڑی ہوتی ہے شادی کے بارے میں سوچتے ہیں، پہلے اس کو حقوق بتلانے چاہیے۔ چنانچہ تحفہ دلہا اور تحفہ دلہن، ہر بندہ اس کتاب کا نام اپنے دماغ میں رکھے۔ اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہو تو تحفہ دلہا کا مطالعہ کروائیں، بیٹی کی کرنی ہو تو تحفہ دلہن کا مطالعہ کروائیں، تاکہ وہ بچی جائے اور پھر میت ہی وہاں سے آئے، وگرنہ وہ بچی جائے تو ہی لیکن پھر کیا ہوگا؟ قرآن سر پہ رکھ کر نکالتے ہیں، 7ویں دن آتی ہے، وہ جو 7ویں دن آ گئی پھر ہر دوسرے دن وہ آتی رہتی ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ عورت کے متعلق کیا کہا گیا؟ اپنے خاوند کی اطاعت کرنا۔ اور مردوں کو کیا کہا گیا؟ آخری درجہ چوٹ مارنی ہے، نشان نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ساتھی کچھ ہیں ظالم قسم کے، انہوں نے بیویوں کو مار مار کے ان کا بھرکس نکالا ہوا ہے، تو یہ حرام ہے، یہ حرام۔ آج میں کسی کی بیٹی کو ماروں گا، کل میری بھی بیٹی ہے، کیا ہے؟ کل میری بھی بیٹی ہے، عدلے کا بدلہ ہوگا۔ لہٰذا بیویوں کو نہیں، یہ لیاری والوں کے لیے بات نہیں ہے، یہ ریکارڈنگ والوں کے لیے۔ کیا خیال ہے؟ ہم نے تو الحمدللہ اپنے ان گنہگار آنکھوں سے جھاڑو کے ساتھ پٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ کس کے ساتھ پٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ جھاڑو کے ساتھ پٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ نہیں شوہر کو، شوہر کو بیوی مارے گی نہیں، شوہر مارے گا تو ہاتھ سے مارے گا، بیوی یا بیلن سے مارے گی اور یا جھاڑو سے مارے گی۔ یہ کیا کرے گی؟ جھاڑو سے مارے گی۔ تو یہ باتیں عورتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان بیچاریوں کو پتہ نہیں ہوتا اور گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہوتی ہیں۔ تو گناہ کبیرہ میں سے 47ویں نمبر کا جو گناہ کبیرہ ہے وہ کیا ہے؟ بیوی کا خاوند کی اطاعت نہ کرنا، یعنی نافرمانی کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، یعنی ہماری بہن بیٹیوں کو اس گناہ سے بچنے والا بنائے۔